الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، مسلم ٹوڈے نامی یوٹیوب چینل پہ ابرار جیلمی نے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی ہوئی ہے جس میں وہ علماء اہل سنت کے خلاف بلا وجہ کی ہرزہ سرائی کرتا ہے اور حقائق کو چھپاتے ہوئے کوشش تو بہت کرتا ہے کہ وہ حقائق کو چھپائے، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جو ہے وہ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جس چیز کی نفی کرنے کے لیے یہ بندہ ویڈیو بناتا ہے، خود اسی ویڈیو میں اسی چیز کا اقرار کر لیتا ہے۔ اب اس نے علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو وہ کاپی پیسٹ کر دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس میں اس نے یہ کہا کہ علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے سر سید احمد خان کو قادیانی کہا ہے۔ وہ 75 روپے والا نوٹ تھا، اس کو انہوں نے پھاڑا اور پھاڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے نا سر سید احمد خان جس کی یہ تصویر ہے 75 والے نوٹ پہ، یہ بندہ قادیانی ہے، بد مذہب ہے، بے دین بندہ ہے یہ۔ تو اس پہ اب اس نے کہا کہ اسی بارے میں خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد حسین رضوی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ابرار جیلمی کہتا ہے کہ انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کا جواب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ قادیانی ہے یا نہیں، تو وہ انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا، حالانکہ یہ اس کا جھوٹ ہے۔ آپ وہ ویڈیو سن لیجئے، لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دینے سے گریز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس بندے نے یہ بات کیا نا، آپ اسی سے جا کے پوچھے، وہ آپ کو بڑے دبنگ انداز میں اس کا جواب دے گا۔ مطلب صاحب متکلم کو سب سے پہلے اپنی بات کرنے کا حق یا اپنی بات کی وضاحت کرنے کا حق حاصل ہے نا۔ تو انہوں نے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ تم سوال پوچھنے والے سے کہا کہ علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب سے اگر تم جا کے پوچھو گے نا تو اس کا جواب تمہیں وہ دبنگ انداز میں دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اگلی بات، اس کے بعد ابرار جیلمی نے مرزا جیلمی کا ایک کلپ سنوایا۔ اس میں مرزا جیلمی نے کہا کہ جس مولوی نے سر سید کو قادیانی کہا ہے، اس سے پہلے کسی مولوی نے اسے قادیانی کہا؟ وہ بندہ کہنے لگا جی نہیں کہا۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ اس کی اپنی اختراع ہے، لہٰذا جس بندے نے اس کو قادیانی کہا وہ اس کا ثبوت پیش کرے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری، اب ابرار جیلمی نے مسلم ٹوڈے والے نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جی مرزا قادیانی 1998 میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا، 1908 میں وہ واصل جہنم ہو گیا تھا، اور 18 سال پہلے، تقریباً 18 سال پہلے سر سید احمد خان جو ہے وہ مر چکا تھا۔ تو اب سر سید احمد خان کے بعد مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کیا یا اپنے عقائد کا پرچار کیا، تو وہ جو پہلے مر گیا وہ قادیانی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک ویلڈ سوال ہے کہ جو پہلے مر گیا اس کے دعوی نبوت سے، مرزا قادیانی کانے دجال کے دعوی نبوت سے پہلے مر گیا ہے، اسے آپ قادیانی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا سوال ویلڈ تھا، اور یہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا حق رکھتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اس کا جواب دیا جائے، کوئی ایسی بات نہیں، جواب مانگ سکتا ہے۔ لیکن اب اگلی بات سنیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جس بات کا اس نے پروپیگنڈا کرنا تھا حسن رضا نقشبندی صاحب کے بارے میں، اب اس کی اپنی گفتگو سن لیجئے، تقریباً ہو بہو میں بیان کروں گا، کوئی ایک آدھا لفظ یا حرف آگے پیچھے ہو جائے تو اس پہ کوئی قباحت نہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں میری کہی ہوئی بات میں اور اس کے ریکارڈ شدہ کلپ میں انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا۔ کہتا ہے جی ایک بات کی ہم وضاحت کرتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، اب یہ کہہ رہا تھا کہ سر سید احمد کو قادیانی کیوں کہا، بد مذہب کہا نا علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے، قادیانی کہا، تو یہ کہتا ہے کہ کیوں کہا، لیکن اب خود کیا کہہ رہا ہے ابرار جیلمی کہلا، اس میں کچھ شک بھی نہیں
کہ سر سید نے قرآن میں موجود واضح معجزات کا سرے سے انکار کیا. آپ سن رہے ہیں؟ یعنی ابرار جیلمی جو سر سید احمد خان کے حوالے سے سینہ ٹھوک کے لنگوٹا کس کے میدان میں اترا تھا، اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ سر سید احمد خان نے قرآن میں موجود واضح معجزات کا انکار کیا، سرے سے انکار کیا. جنات اور فرشتوں کی مخلوق اور معراج کے سفر کی عجیب تعویل کی. انفیکٹ اس نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول اور امام مہدی کے ظہور کا بھی انکار کر دیا. آپ بات فالو کر رہے ہیں؟ اگلی بات سنیے. کہتا ہے تو جو شخص امام مہدی کے ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر رہا ہے، بھلا وہ مرزا قادیانی پہ کیسے ایمان رکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا قادیانی تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا بھی انکار کرتا ہے اور امام مہدی کے ظہور کا بھی انکار کرتا ہے، جبکہ یہ اس کی 2 نمبری ہے. یہ ابرار جیلمی کی 2 نمبری ہے. ساتھ ساتھ مرزا کانے کو دجال بھی کہتا جا رہا ہے، اس کے مرنے کو واصل جہنم بھی کہتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا تحفظ اور دفاع بھی کر رہا ہے. یہی باتیں ہم کہتے ہیں کہ تم 2 نمبر لوگ ہو، تم سے اسلام کی وضاحت نہیں ہو سکتی. تم جس سطح پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، تمہارا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ تم اسلام کے ٹھیکیدار بنو. تم تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تم میدان میں اترے اور علماء اہل سنت کو چیلنج کرتے پھرتے ہو. بھئی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو خود کو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے دوبارہ تو وہ خود کو کیا کہتا ہے؟ وہ یہی تو کہتا ہے کہ یہی میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور خدا کے بندے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ اگر حضرت عیسیٰ نے دوبارہ نہیں آنا تو اب کون خود کو عیسیٰ کہہ سکتا ہے؟ بھئی جب آنا جو نہیں تو پھر ان کو عیسیٰ کیسے، اپنے آپ کو بندہ عیسیٰ کیسے کہے گا؟ پھر اگر امام مہدی کا ظہور نہیں ہونا، ایک بندہ ان کے ظہور کا قائل نہیں ہے، تو پھر خود کو امام مہدی کیوں کہہ رہا ہے؟ تم نے اس کی کتابیں نہیں پڑھی، تم نے ان قادیانیوں مربیوں کی کتابیں نہیں پڑھی. وہ اسی کو امام مہدی بھی کہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہہ چکا ہے. بھئی عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی تھے، وہ اور تھے. یہ قادیان کا پنجابی، اور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا جوڑ ہے؟ تو انکار کیسے ہوا؟ بھئی انکاری ہوتا تو خود کو عیسیٰ نہ کہتا، انکاری ہوتا تو اپنے آپ کو یہ نہ کہتا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ ظہور امام مہدی کا بھی قائل ہے اور نزول عیسیٰ کا بھی قائل ہے، لیکن وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی، لیکن خود کو وہ عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے. اور قرآنی معجزات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے معجزات ہیں ان کا علل اعلان انکار کرتا ہے. اب مجھے بتائیے سر سید احمد خان میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کانے دجال میں کیا فرق ہوا؟ ایوی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ جی وہ اس کو نہیں مانتا تو اس کو نہیں مانتا. تمہیں اس بات کی کائے کی مرچیں لگی ہیں کہ سر سید احمد خان کو قادیانی کہہ دیا؟ بھئی قادیانی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہی شرط ہے نا کہ وہ کسی دوسرے کو نبی مانے، غیر نبی کو نبی مانے، اور اجماع امت کا انکار کرے، اہل سنت و جماعت کے 14 صدیوں کے اجماعی موقف کا انکار کرے، ظہور امام مہدی کا انکار کرے، نزول عیسیٰ کا انکار کرے. اچھا اگلی بات کہتا ہے ایک بات اور ہے، یہ ابرار جیلمی کہہ رہا ہے اپنے کلپ میں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا. کہتا ہے کہ مرزا کانا، مرزا دجال جو ہے قادیانی، یہ مرزا جیلمی نہیں، یہ چھوٹا دجال ہے. مرزا کانا کافی حد تک سر سید احمد خان کے نظریات اور افکار اور خیالات سے متاثر ہوا تھا. کہتا ہے اس کو قادیانی نہ کہو، سر سید احمد خان کو قادیانی نہ کہو، لیکن یہ ضرور مان لو کہ جو مرزا قادیانی تھا وہ سر سید کے افکار و نظریات اور خیالات سے متاثر ہوا تھا. یعنی مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے جب سر سید احمد خان کو پڑھا تو وہ اس کے افکار و نظریات سے کافی حد تک متاثر ہوا، تبھی تو اس نے اعلان نبوت کیا، تبھی تو اس نے جمہور امت کے موقف سے انکار کیا، تبھی تو وہ اجماع اہل سنت سے، اجماع امت سے ہٹا. خدا کے بندے، اور تم کیا چاہتے ہو سر سید احمد خان کے لیے کہ اور اسے کیا ثابت کیا جائے؟ اگلی بات کہتے ہیں انفیکٹ بہت سی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سر سید احمد خان کی کتاب الخطبۃ الاحمدیہ سے متاثر ہو کے مرزا نے اپنی فکر کا نام احمدیہ رکھا تھا. اب بتائیں مجھے، اب ذرا آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ
سر سید احمد کی ایک کتاب الخطبۃ الاحمدیہ پڑھ کے اپنی فکر کا نام احمدیہ رکھ دے تو ان سب چیزوں سے کیا واضح ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جی ثابت ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے تو قادیانیت قبول نہیں کی تھی، لیکن مرزا کانا اس سے ضرور متاثر ہوا تھا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ چلو تم کہتے ہو کہ اسے قادیانی نہ کہیں، سر سید احمد خان کو قادیانی نہ کہیں، تو کیا یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ سر سید احمد کے خیالات، افکار اور نظریات قادیانی میکر ضرور تھے؟ جس طرح کنگ میکر ہوتا ہے نا، کنگ میکر بادشاہ بنانے والا، سرپرست بنانے والا، حکمران بنانے والا، پیچھے بیٹھ کے سارے کام کرتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کی فکر کو، اس کے خیالات کو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ اس کے افکار و نظریات پڑھ کے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، باطل تعویلات پڑھ کے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ جو باطل اور گمراہ لوگ ہیں ان کا کنگ کہہ سکتے ہیں، آپ میکر کہہ سکتے ہیں، میکر۔ تو قادیانی میکر کہا جائے تو اس کے نزدیک ٹھیک ہے، ابرار جیلمی کے قادیانی نہ کو لیکن قادیانی میکر کہہ دو۔ ہم یہی بات، اچھا پھر کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اکثر ایسے ہیں کہ پاکستان میں قادیانی، یہودی ایجنٹ، رافضی اور اس طرح کی گالیاں بکتی ہیں، کیونکہ جو بھی ان کے علماء سے اختلاف کی کوشش کرتا ہے تو فٹ اسے قادیانی ہونے کا الزام دے دیتے ہیں۔ انفیکٹ کافی عرصے تک مرزا جونیئر پہ بھی قادیانی ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، جبکہ مرزا جونیئر تو مرزا سینئر کو کافر کہتے ہیں۔ علامہ حسن رضا نقشبندی نے جذبات میں آ کر کہا ہے بھئی اگر تمہارے مرزے جونیئر کو، جیلمی کو، محمد علی جیلمی کو اگر کوئی قادیانی کی چھاپ لگاتا تھا تو وہ اس کے ہی کمنٹس کی وجہ سے، اس کے ہی لیکچر میں موجود جملوں کی وجہ سے، اور اس نے جو قادیانیت کا تحفظ کیا، اس نے کہا کہ قادیانی شرک تو نہیں نہ کرتے، مزاروں پہ تو نہیں نہ جاتے، قبروں پہ تو نہیں نہ جاتے، سجدے تو نہیں نہ کرتے، وہ شرک تو نہیں نہ کرتے، تو کیا یہ جملہ جو ہے یہ قادیانیوں کی حمایت میں کوئی نہیں سمجھے گا کہ یہ قادیانیوں کی حمایت کر رہا ہے؟ پھر تمہارے مرزے جونیئر نے کہا، جیلمی نے، اس نے کہا کہ یہ 1973 کا دور تھا کہ جب انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، آج کے دور میں دے کے دکھاتے تو پھر ہم ان کو مانتے۔ اس جملے سے کیا نکلے گا؟ پھر اس نے کہا کہ یہودیوں سے تو کم از کم قادیانی بہتر ہے نا، تو کیا یہودیوں سے قادیانی بہتر ہے؟ یہودی تو کھلے عام یہودی ہیں، تو قادیانی تو اسلام کا نام لے کر اور اس میں جو اجماع اہل سنت سے، اجماع امت سے اور جمہور موقف سے انحراف کر رہے ہیں، یعنی کہ بیروپیے بن کے، مسلمان کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے۔ لہٰذا تمہارا یہ پروپیگنڈا فلاپ گیا اور تم نے آسمان پہ چاند پہ تھوکا، وہ الحمدللہ ابرار جیلمی تمہارے منہ پہ آ کے گرا۔ تم نے ثابت یہ کرنا تھا کہ سر سید احمد خان قادیانی نہیں ہے، اور تم نے ثابت یہ کر دیا کہ قادیانی کا جو بانی تھا، جو مرزائیت کا بانی تھا، وہ سر سید احمد خان کے خیالات و افکارات و نظریات کو پڑھ کے ہی متاثر ہو کے اس نے اپنی جماعت کا، اپنی فکر کا نام احمدیہ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کیا، تو میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا جیلمی ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹ سے بچائیں جو اس طرح کی خرافات بکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔